صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر 1 عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوآپریشن، اطاعت بمانا کوآپریشن ہے. طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا. نمبر 2 اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت. ہاں، کہاں اطاعت نہیں؟ جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے، جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے. بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا. آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں. لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے. تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں، ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے. اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت. بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے، ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ، اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے. مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں، کیا کریں، اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا. یہاں شوہر کی ہم 100% اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے. لیکن جب رات کو شوہر بلائے تو وہاں اپنا دل نہیں، لہذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں. تو ایک مسلمان عورت، ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو 2 لفظ پر مبنی ہے فالصالحات قانتات پر عمل کریں، ان کے گھریلو زندگی کے 50% مسائل خود حل ہو جائیں گے. آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا.